बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी बहू की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी सास जैसी माँ को घर से निकालने में कोई कसर ना छोड़ी थी। क्या वजह थी, क्यों ये बहू अपनी माँ जैसी सास को घर से निकालना चाहती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक जरूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मजीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम हुमैरा था। हुमैरा अपने शोहर अमजद और अपनी सास रजिया के साथ रहती थी। हुमैरा के शोहर की अपनी दुकान थी और जिस घर में हुमैरा अपनी सास और अपने शोहर के साथ रह रही थी वो मकान हुमैरा की सास के नाम पर था और अमजद जो भी पैसे कमा कर लाता था वो अपनी अम्मी को दे देता था। और हुमैरा की सास घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी बहू बेटे की भी जरूरियात का ख्याल रखती थी। जहाँ हुमैरा की सास बहुत अच्छी और नेक औरत थी, वहाँ हुमैरा अपनी सास को इस घर में देखकर नफरत की आग में जल रही थी। एक दिन जब अमजद काम पर गया हुआ था तो हुमैरा को उसकी अम्मी फरजाना का फोन आ गया। तो उसकी अम्मी ने कहा, बेटी सुनाओ, क्या हाल है तुम्हारा और तुम्हारी सास का? तो हुमैरा बोली, अम्मी क्या बताऊं आपको, आपकी बताई हुई तरकीबें आजमा कर मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरी सास तो इस मकान से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। पता नहीं कब मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। तो उसकी अम्मी बोली, हुमैरा लगता है तुम मेरी बातों पर अमल नहीं कर रही। तो हुमैरा बोली, अम्मी मैंने बहुत कुछ करके देख लिया है, लेकिन मुश्किल है कि मेरी सास अपने शोहर का ये घर छोड़कर जाएगी। तो उसकी अम्मी बोली, बेटी अगर तुम अपनी सास को जल्दी घर से निकालना चाहती हो तो कान खोलकर मेरी बात सुनो। फिर हुमैरा की अम्मी ने ना जाने हुमैरा को क्या बताया कि हुमैरा कहने लगी, वाह अम्मी ये हुई ना बात। तो इतने में हुमैरा को उसकी सास ने आवाज दे दी। तो हुमैरा अपनी सास के कमरे में चली गई थी। तो उसकी सास जो कि कुछ तलाश कर रही थी, हुमैरा को देखते ही हुमैरा को कहने लगी, बेटी मेरी शुगर की दवाई नहीं मिल रही, मेरी दवाई का वक्त हो चुका है और मैं ढूंढ कर थक गई हूँ। तो हुमैरा ने कहा, अम्मी साइड टेबल पर पड़ी थी, मैं देखती हूँ। हुमैरा को अपनी सास की दवाई मिल गई थी, लेकिन उसने अपनी सास की दवाई अपने दुपट्टे के नीचे छुपा ली थी और अपनी सास को कहने लगी, अम्मी यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई है। तो उसकी सास कहने लगी, अच्छा चलो रहने दो, मैं अमजद से कहूँगी तो वो दोबारा ला देगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हुमैरा ने कहा, अम्मी परेशान होने की तो बात है ना, कई दिनों से इस घर में बहुत अजीब सी चीजें हो रही हैं। तो हुमैरा की सास ने कहा, बेटी तुम क्या कहना चाहती हो? तो हुमैरा ने कहा, अम्मी मुझे लगता है हम तीनों के अलावा इस घर में कोई और भी है। तो उसकी सास बोली, हुमैरा तुम पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही हो, हम तीनों के अलावा इस घर में और कोई नहीं है। तो हुमैरा बोली, अम्मी यही तो पता करना है कि वो कौन है। तो हुमैरा की सास बोली, बेटी तुम इस तरह की बातें ना किया करो। तो हुमैरा बोली, अम्मी क्या बताऊं आपको, हमारे पहले घर में भी बहुत अजीब सा कुछ होता था, हमारी कई चीजें तो खुद ही गायब हो जाती थी और वही कुछ आजकल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अम्मी आप माने या ना माने, यहाँ इस घर में कोई आसेब जरूर है। हुमैरा की सास हुमैरा की बातें सुनकर बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। फिर हुमैरा ने अपनी सास को कहा, अम्मी देखे ना, ऐसा लगता है जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है। तो हुमैरा की सास ये बात सुनकर बेहोश हो गई थी। तो हुमैरा ने दिल में कहा, वाह अम्मी आपका तो ये आइडिया
کام کرنا شروع ہو گیا ہے۔ رات کو جب امجد دکان سے گھر آیا تو اس کی امی نے اسے ساری بات بتا دی تھی، اور پھر وہ اپنے کمرے میں حمیرہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو حمیرہ نے کہا، امجد وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ کوئی آسیب ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ امجد نے کہا، آسیب کیا مطلب؟ تو حمیرہ بولی، امجد یہ مجھے کسی آسیب کا کام لگتا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ تو امجد نے کہا، ایک تو امی کی دوائی نہ ملنے پر ان کی طبیعت خراب ہے، اور یہ تم کیا باتیں لے کر بیٹھ رہی ہو؟ پھر حمیرہ نے اپنے اندر کسی آسیب کے آنے کا ناٹک کیا اور کہنے لگی، تم دونوں ماں بیٹے کو میری باتیں فضول لگ رہی ہیں۔ جب میں تم دونوں کو برباد کر دوں گی تب تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی۔ تو امجد حمیرہ کو دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا اور کہنے لگا، حمیرہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تو حمیرہ بولی، کون حمیرہ؟ میں حمیرہ نہیں، تم لوگوں کی موت ہوں۔ اگر اپنی امی کی سلامتی چاہتے ہو تو ابھی اس بوڑھی عورت کو اس گھر سے نکال دو، ورنہ میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ پھر حمیرہ زمین پر گر گئی اور تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھول لی تھی۔ امجد حمیرہ کی ایسی حالت کو دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ جب حمیرہ ہوش میں آئی تو وہ کہنے لگی، امجد کچھ ہوا تھا کیا؟ تو امجد کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں، چکر آنے سے تم زمین پر گر گئی تھی۔ اچھا چلو ایسا کرو، تم آرام کرو، ہم صبح بات کریں گے۔ اگلے دن حمیرہ کی امی ان کے گھر آئی۔ اس کو تو سب معلوم تھا کہ حمیرہ کے سسرال میں کیا چکر چل رہا ہے، تو اس نے رضیہ سے کہا، باجی یہ سب بدروحوں کا چکر ہے، یہ جب ایک دفعہ کسی گھر میں آ جاتی ہیں تو پھر جاتی ہی نہیں، اور حمیرہ کو تو ہمارے پرانے گھر کے حالات سے خوب آگاہی ہے۔ حمیرہ تم نے بتایا نہیں اپنی ساس کو؟ تو حمیرہ بولی، ہاں امی، اگر ان کی بات نہ مانو تو یہ گھر برباد کر کے چھوڑتی ہیں۔ تو حمیرہ کی ساس بولی، ہائے اللہ، ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ تو حمیرہ کی امی بولی، باجی یہی تو، جو ان کا کچھ بگاڑتے نہیں یہ ان کو ہی تباہ و برباد کرتی ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ ان کی بات مان لیں۔ تو امجد بولا، آنٹی ہر چیز کا حل ہوتا ہے اور اس کا بھی انشاءاللہ حل ضرور نکل آئے گا۔ اور پھر حمیرہ اور اس کی امی حمیرہ کے کمرے میں چلی گئیں، اور حمیرہ کی امی نے کہا، بیٹی بولو، میری ترکیب کام کر رہی ہے نا؟ تو حمیرہ نے کہا، واہ امی، مجھے لگتا ہے میری ساس اب جلد ہی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ امی کیا بتاؤں، اس کے تو ہوتے ہوئے میرا سانس ہی نہیں نکلتا۔ تو اس کی امی نے کہا، بیٹی تم فکر نہ کرو، میں نے چکر ہی ایسا چلایا ہے کہ تمہاری ساس کو یہ گھر چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اگلے دن حمیرہ نے ایک ڈونگی بابا کو گھر بلا لیا۔ وہ ڈونگی بابا بھی حمیرہ کے منصوبے کا حصہ تھا۔ اس ڈونگی بابا نے کہا، یہ بھوت گھر سے جانے کے لیے زیورات اور کچھ پیسے مانگ رہا ہے۔ تو رضیہ نے کہا، میں دے دوں گی، آپ ان کو اس گھر سے جانے کا کہیں۔ تو حمیرہ اپنی ساس کی بات سن کر اندر ہی اندر مسکرا رہی تھی۔ تو امجد نے اس ڈھونگی بابا سے کہا، مجھے تم پر یقین نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گا۔ پولیس کا نام سن کر عامل بابا بیگی بلی کی طرح بھاگ گیا تھا، اور حمیرہ سوچنے لگی، عامل بابا کا منصوبہ بھی کام نہیں کیا، اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ رات کو جب امجد گھر آیا تو حمیرہ جان بوجھ کر سوئی ہوئی تھی۔ امجد کے آواز دینے پر وہ اٹھ گئی تھی اور کہنے لگی، امجد آپ اتنی دیر سے آئے، خیریت تو تھی؟ تو امجد نے کہا، ہاں میں امی کے کمرے میں تھا، وہ بہت پریشان تھی۔ تو حمیرہ نے کہا، اب کیسی ہیں وہ؟ تو امجد نے کہا، یہ بھوت والی بات کو انہوں نے تو سیریس ہی لے لیا ہے۔ تو حمیرہ بولی، امجد پریشان میں بھی ہوں، مجھے بھی عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو اپنی ساس کو اس گھر سے نکال دو۔
امجد: اگر انہوں نے امی کو کچھ کر دیا تو مجھے بہت دکھ ہوگا۔ امجد: میں امی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ میں انہیں اپنی امی سمجھتی ہوں۔ تو امجد نے کہا، مجھے تو ایسا کچھ بھی نہیں لگتا، تم نے اور امی نے تو بس اپنے دل میں وہم پال رکھا ہے۔ تو حمیرہ نے کہا، امجد ایسا نہ بولیں، یہ نہ ہو وہ امی کا غصہ آپ پر نکال دیں۔ تو امجد نے اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، آؤ میرے سامنے جلدی سے، آؤ، کون ہو تم؟ میں تم سے نہیں ڈرتا۔ تو حمیرہ نے دل میں کہا، امجد ایسے نہیں مانے گا، اس کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ حمیرہ نے پھر سے ناٹک شروع کر دیا اور امجد سے کہنے لگی، ارے کم بخت، کیوں اپنی خوبصورت بیوی کو مروانا چاہتا ہے؟ تو امجد نے کہا، تو دیر کس بات کی ہے، مارو پھر میری بیوی کو، یہ پکڑو چاقو اور مارو۔ تو حمیرہ نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ہوشیاری دکھا رہے ہو کیا؟ یہ چاقو کس کو دکھا رہے ہو؟ تو امجد نے کہا، مجھے آج کسی عامل بابا نے کہا ہے، جب چڑیل یا بھوت تمہاری بیوی میں آئے تو اس کے ہاتھ کی نس کاٹ دینا۔ تو حمیرہ ڈر گئی اور جلد ہی ٹھیک ہو گئی اور کہنے لگی، امجد یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کی بیوی ہوں۔ تو امجد نے کہا، یہ تو اچھا ہوا تم جلد ہی ٹھیک ہو گئی ہو، اب تمہاری نس نہیں، تمہاری ہاتھ کی انگلی کاٹنی پڑے گی۔ تو حمیرہ بولی، وہ کیوں؟ تو امجد بولا، ایسا کرنے سے جن یا بھوت تمہارے میں کبھی نہیں آئے گا۔ تو حمیرہ نے کہا، امجد میں ناٹک کر رہی تھی، میں نے اپنی امی کے کہنے پر یہ سب کیا تھا، آپ کی امی کو گھر سے نکالنے کے لیے۔ تو امجد نے کہا، مجھے تو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا، میں نے تمہاری اور تمہاری امی کی ساری باتیں سن لی تھی اور دیکھنا چاہتا تھا کہ تم دونوں کس حد تک جا سکتی ہو۔ اب اپنا سامان سمیٹو اور اپنی امی کے گھر چلتی بنو۔ میری ماں تم سے اتنا پیار کرتی ہے لیکن تم ان کے پیار اور محبت کے لائق ہی نہیں ہو۔ چلی جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل دوبارہ نہ دکھانا۔ حمیرہ کو اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ وہ جس گھر سے اپنی ماں جیسی ساس کو نکالنا چاہتی تھی، آج اسے خود کو وہ گھر چھوڑنا پڑ رہا تھا۔ اسی لیے کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کسی کے لیے کنواں کھودو گے تو پہلے اس کنویں میں خود گرو گے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔